بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فرینڈز اینڈ فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ارم کے ٹوٹکے۔ جی تو ویورس، آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیو لے کر آئی ہوں، جو ٹاپک لے کر آئی ہوں، وہ ویورس ہر مسئلے کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ وہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ آئے دن یہ پرابلم بڑھ رہی ہے اور ان پرابلمس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ سلیوشن بھی شیئر کروں گی کہ آپ کس طرح سے ان پرابلم سے بچ سکتے ہیں اور آپ کس طرح سے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ تو ویورز، بہت سمپل ہے، اگر آپ ان سٹیپس کو فالو کر لیں گی۔ 10 سٹیپس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے۔ اس میں نہ تو ویورز کوئی ڈائٹ پلان ہوگا اور نہ ہی اس کے علاوہ اس میں آپ لوگوں کو کوئی ایسی پروڈکٹس بتاؤں گی جو آپ کو بازار سے خریدنا پڑے۔ سمپلی ویورز، جو آپ کھانا کھاتے ہیں گھر میں، کہ جو آپ کے گھر میں بنتا ہے ڈیلی بیسس پہ، جو آپ لوگوں کے گھر میں کھانا بنتا ہے، وہی کھانا آپ نے کس طرح سے کھانا ہے اور کس ٹائم پہ کھانا ہے، پانی آپ نے کس ٹائم پہ لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ ویورز، کچھ کہ ایسے ٹپس جو ہر بندے کو پتہ نہیں ہوتے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج کا ٹاپک میرا یہی ہے۔ اور دوسرا جو میرا ٹاپک ہے آج ویورز، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ جب تک آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کے جسم کے اندر کن وائٹامنس کی کمی ہے، کن منرلز کی کمی ہے، زنک کی کمی ہے، آئرن کی کمی ہے، یا پھر آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے میڈیکیٹڈ، وہ آپ خود گھر میں اپنی باڈی کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے اس مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ جی تو ویورز، وہ جو دوسرا میرا ٹاپک ہے، اس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ آپ کو بتاؤں گی کہ جب آپ کی جو باڈی ہے وہ آپ کو کس طرح سے الارم کرتی ہے، آپ کو وہ کس طرح سے بتاتی ہے کہ آپ کے جسم میں جو مسائل پیدا ہونے والے ہوتے ہیں یا جو مسائل پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، جو بیماری آنے والی ہوتی ہے، یا پھر جو بیماری آپ لوگوں کے ساتھ مسئلہ بن چکا ہے۔ ویورز، میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ کے جسم کے اندر کس وائٹامن کی کمی ہے، زنک کی کمی ہے، کیا آئرن کی کمی ہے۔ وہ آپ کا جسم جو ہے وہ علامات ظاہر کر دیتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو دوسری جو میرا ٹاپک ہے وہ انفارمیشن پہ، آپ لوگوں کے پاس انفارمیشن ہونا ضروری ہے۔ آج کل کے جو دور ہے، نیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو اس دور میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے پاس انفارمیشن نہ ہو۔ تو ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ویورز، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ لیکن اس سے پہلے میرے کچھ بہت عزیز دوست جو ان باکس میں آ کر مجھ سے ڈیفرنٹ قسم کا کویشچنز کرتے ہیں، پہلے میں ان کا جواب دینا چاہوں گی۔ جی تو ویورز، میری ایک سسٹر ہے نازیہ، انہوں نے مجھ سے کویشچن کیا ہے کہ اپنی ہینڈ اینڈ فیٹ کو وائٹننگ کے لیے آپ کیا یوز کرتے ہیں، یا اپنے ہینڈ اینڈ فیٹ وائٹننگ کے لیے کوئی ایسے پروڈکٹ جو کہ کوئکلی رزلٹ دے، کیونکہ میری شادی قریب ہے۔ جی تو ویورز، میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، ویسے تو میرے چینلز پر اس قسم کی ویڈیوز موجود ہیں، گھریلو ٹپس بھی ہیں اس میں، اور کچھ میں نے پروڈکٹ میڈیکلی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رکھی ہیں۔ تو آج بھی چلیں، اگر آپ نے پوچھا ہے سسٹر، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ آپ ہینڈ اینڈ فیٹ کو وائٹ کرنے کے لیے کون سی پروڈکٹ یوز کر سکتی ہیں، یا پھر گھر میں جو آپ لوگوں کے پاس چیزیں، آپ ان کو کس طرح سے اپنی اسکن پر اپلائی کر کے اپنے آپ کو گورا کر سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ ویورز، آپ نے اس فارمولے کو جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کو آپ نے جسٹ اپنے ہینڈ اینڈ فیٹ پہ ہی یوز کرنا ہے، فیس پر یوز نہیں کرنا۔ 2 دفعہ بول رہی ہوں، فیس پر یوز نہیں کرنا، کیونکہ یہ فیس کے لیے نہیں ہے۔ فیس کی اسکن اور ہینڈ اینڈ فیٹ کی اسکن بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایک دوسرے سے۔ جی تو ویورز، میں آپ کو دکھاتی ہوں جو پروڈکٹ میں خود کچھ ٹائم کے لیے اپنے ہاتھوں پر یوز کر چکی ہوں، اور اس کے میں نے امیزنگ ریزلٹس دیکھے ہیں۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویورز، 3 ٹیوبس ہیں، بیٹنو ویٹ ہے، ڈرمو ویٹ ہے اور کلوبو ویٹ ہے، اور ان کو مینوفیکچرڈ کرنے والی ایک ہی کمپنی ہے۔ ویورز، آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ پہلے آپ نے ان تینوں پروڈکٹس کا ایک چمچ لینا ہے، ان کو ریڈی کر کے اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے ایک ایوین کیپسول، وائٹامن ای کا کیپسول۔
اسکن آپ لوگوں کو ویورز معلوم ہونا چاہیے کہ اسکن تب بھی بلیک ہوتی ہے کہ جب جسم کے اندر وٹامن ای کی کمی ہوتی ہے، یا پھر آپ کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں، یا پھر جو گرلز میں آ جائیں تو ان کے جب پیریڈس کی پرابلم ہوتی ہے تو تب آپ کی اسکن جو ہے وہ ڈل رف اور ایکنی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے ویورز کہ ان تینوں کا پہلے ایک ایک چمچ لینا اور اس کے اندر ایک وٹامن ای کا کیپسول ایڈ کرنا ہے، اور اس کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کیا وہ آپ کی اسکن کو سوٹ کر رہا ہے، یہ پروڈکٹ سوٹ کر رہی ہے یا کہ نہیں کر رہی۔ تو آپ نے اپنی اسکن کا یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ بہت حساس حصہ ہوتا ہے بازو کا، اس پہ آپ نے لگا کر پیچ ٹیسٹ کرنا ہے، اور اگر آپ کو 24 گھنٹے کے دوران یہ پرابلم نہ کرے تو پھر ویورز آپ اس کو یوز کریں، ادروائز آپ اس کو یوز نہ کریں۔ اور اگر آپ کو سوٹ کر جاتی ہے تو پھر اس کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں ویورز۔ آپ نے اس کو 1 مہینہ یوز کرنا ہے۔ 1 مہینے میں آپ کو امیزنگ قسم کے رزلٹ دیکھنے کو ملیں گے ان کریمز کو یوز کرنے کے بعد۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کریمز کو ریگولر یوز نہیں کرنا، آپ نے چھوڑ دینا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز دیر تک آپ کی اسکن کو ٹھیک نہیں رکھ سکتی ہے۔ آپ نے یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا ان کریمز کا اثر رہتا ہے دیر تک، تو آپ نے ان کو اسکپ کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ لیکن اس کو چھوڑنے کے بعد آپ نے کوئی بھی گھریلو ٹپ میں ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، گھر میں آپ کے پاس جو ونیگر موجود ہوتا ہے وہ سیب کا سرکہ لے لیں، یا پھر وائٹ ونیگر جو ہوتا ہے وہ لے لیں، وہ لینا ہے آپ نے 1 چمچ، اس کے اندر آپ نے آدھا چمچ ایڈ کرنا ہے بیکنگ پاؤڈر کا، اور تیسرا جو پروڈکٹ آپ کو چاہیے ہوگا وہ لیمن۔ آپ لوگوں کو پتہ لیمن کے اندر بلیچنگ ایفیکٹ ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو مطلب کس طرح سے ان تینوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد لیمن کی ہیلپ سے آپ نے اپنی اسکن کے اوپر اس کو رب کرنا شروع کر دینا ہے۔ تو آپ نے یہ جو عمل ہے نا کم از کم 15 سے 20 منٹ تک کرنا ہے، ایک دن چھوڑ کے۔ اگر آپ کی شادی سر پہ ہے تو آپ اس کے امیزنگ قسم کے ریزلٹس دیکھیں گے، اور بہت زیادہ یہ اسکن فرینڈلی ہیں چیزیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ جی تو ویورز بڑھتے ہیں دوسرے کوسچن کی طرف۔ تو یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ویورز پاکستان میں ایکنی کا مسئلہ جو ہے، ایکنی کا یا پمپلز کا مسئلہ جو ہے وہ تقریباً میرے پاس جو مطلب ان باکس میں آ کر نا مجھ سے 27-28 لڑکوں نے یہی سوال کیا ہے کہ آپ ہی ہمیں جو ہے وہ پمپلز کا اور ایکنی کا مسئلہ ہے۔ کچھ نے یہ کہا ہے کہ ہماری ایکنی جو ہے وہ تقریباً 2-2.5 سال پرانی ہو چکی ہے۔ کچھ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ وہ مطلب اب ایکنی فیس پر رہ رہ کر ہمیں اسکارک بننا شروع ہو گئے ہیں، ایکنی کے جو اسکارک بننا شروع ہو گئے، لیکن ایکنی سے جان نہیں چھوڑے۔ تو میرے بھائیوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر اتنی دیر سے آپ کو مسئلہ چل رہا ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ مطلب ٹپس یوز کرنے سے پہلے یا کچھ اور یوز کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو اپنی کسی اسکن کے اچھے سے ڈاکٹر کے پاس جا کر، ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جا کر اپنی اسکن کو ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اور اس کے بعد جس طرح کی بھی وہ آپ کو 6 ماہ کے لیے میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ 6 ماہ کا یہ مطلب کہ پروسیجر ہوتا ہے، اس کی 6 ماہ کی میڈیسن ہوتی ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ اگر آپ ان کے اس 6 ماہ کے سٹیپس کو، ان 6 ماہ کی میڈیسنز کو، ان 6 ماہ میں جو آپ کو وہ کریمز وغیرہ بتاتی ہیں، اگر آپ ان کو یوز کر لیتے تو آپ ساری زندگی کے لیے ان مسئلوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اکثر میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہ ایکنی کا جو مسئلہ ہوتا ہے، چاہے وہ بوائز ہوں چاہے وہ گرلز ہوں، یا پھر مطلب کہ کوئی بڑی ایج میں چلا گیا ہو، کوئی ٹین ایج میں ہو، لیکن ٹین ایج میں یہ 80 to 90% شیور ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی ٹین ایج میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ ضرور ہوتا ہے، ان کے ساتھ یہ ایکنی کی پرابلم ضرور ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب بندہ بلوغت کی طرف، اڈلٹ ایج کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اس میں ہمارے جو ہارمونز ہوتے ہیں نا وہ چینج ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب ہارمونز چینج ہوں گے تو اس دوران مطلب اس قسم کی وٹامن اے کی کمی ہوتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری اسکن پر ایکنی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پمپلز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ویورز ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ 2 ٹیوبس شیئر کر دیتی ہوں۔ ایک تو میرے پاس ہے یہ جو نیم کی ایکنی فیس جیل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے آپ ویورز، ایکنی فیس جیل ہے، یہ جیل کی فارم میں ہی ہوگی۔ تو جو افیکٹڈ ایریاز ہیں نا جہاں آپ کو مطلب ایکنی کی پرابلم ہے وہاں پر آپ نے اس کو اپلائی کر دینا، اور اس کی پیکنگ بھی میں آپ کو دکھاتی چلوں، یہ اس قسم کی پیکنگ میں ہوگی۔
کسی بھی میڈیکل اسٹور سے، کسی بھی فارمیسی سے آپ کو ایزیلی مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایکٹیو نیم ہے اس کے اندر، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو نیم ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اسکن کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ ایکنی کا، یہ ہوتا ہے اس طرح، اس وجہ سے۔ اور دوسرا میں آپ لوگوں کو ویورز، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل انفارمیشن ہو تاکہ آپ جڑ سے کسی بھی مسئلے کو حل کر سکیں۔ جب آپ لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی تو آپ لوگ تو جس اسکن کے اوپر ڈفرینٹ قسم کی چیزیں اپلائی کرتے رہیں گے، لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہمیں یہ پروڈکٹ اپنی اسکن پر یوز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ اگر ایکنی کا مسئلہ ہے، تو میں نے بوائز کا تو بتا دیا ہے کہ جب ہارمونز چینج ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو گرلز میں یہ مسئلہ کب ہوتا ہے؟ گرلز میں یہ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ان کے پیریڈس جو ہیں وہ irregular ہو جائیں، مینس کہ روٹین سے ہٹ کر ان کے پیریڈس ہوں، یعنی کہ کبھی دن اوپر چلے جائیں، کبھی دن نیچے آ جائیں، اور اگر ہو رہے ہیں تو بہت ہیوی فارم میں ہو رہے ہیں، اور کچھ کے اگر ہوتے ہیں تو وہ بہت کم ہوتے ہیں، تو مطلب پیریڈس میں تھکنیس آ جاتی ہے۔ یہ مطلب جو ہیں یہ PCOS کا مسئلہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی میں ایک دن مطلب آپ لوگوں کے ساتھ ہٹ کر کوئی الگ سے اس ٹاپک پر ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کا ایک پروسیس ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو PCOS کے دوران وزن کو لوز نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو میرے آج کے 10 ٹپس ہیں ویورز، آپ ان کو فالو کر کے PCOS کا مسئلہ ہونے کے ساتھ ساتھ بھی آپ اپنا وزن جو ہے وہ کم کر سکتی ہیں، اور کسی حد تک PCOS کے جو پرابلم ہیں ان کو بھی آپ کور کر سکتے ہیں اگر آپ آج کے میرے ڈائٹ پلان کو فالو کریں گے اور اگر ویڈیو کو پورا دیکھیں گے۔ جی تو ویورز، تیسرا سوال ہے، ابھی میں نے بس 3 کوسچن ہی لیے تھے، تو جو تیسرا سوال ہے ویورز وہ میرے ساتھ یہ کیا گیا تھا، زیادہ سے زیادہ لڑکیوں نے یہی پوچھا ہے کہ آپ ہی فیس وائٹننگ کے لیے کوئی کریم بتا دیں، فیس وائٹننگ کے لیے کوئی ٹوٹکا بتا دیں، فیس کے اوپر جو ہے ایگزیما ہو چکا ہے، مطلب کہ ڈارک قسم کے پیچز آ چکے ہیں، فریکلز ہو چکے ہیں۔ ان تمام کوسچنز کو میں نے ایک ہی جگہ پر یکجا کیا اور کوشش کیا کہ آپ کا میں کم سے کم ٹائم لوں اور آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دے سکوں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، تو جب آپ لوگ اتنے زیادہ کوسچن پوچھتے ہیں تو جس کے کوسچن کا تو رپلائی کر دیں وہ تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن جس کے کوسچن کا رپلائی نہ کیا جائے تو وہ بندہ ان باکس میں آ کر ہمارے ساتھ غصہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے کوسچن کا جواب نہیں دیا۔ تو مطلب کہ ویورز، مجھ سے تیسرا جو کوسچن پوچھا گیا ہے، آپ بھی ہمیں کوئی ایسی پروڈکٹ، کوئی ایسی کریم جو سیف بھی ہو اور ہم لوگ ایزیلی اپنے فیس پر اس کو اپلائی بھی کر سکتے ہوں، تو ہمارے ساتھ ایسی کوئی کریم شیئر کر دیں۔ جی تو ویورز، کریم بھی شیئر کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو فیس ہوتا ہے وہ ہمارے اسکن کا بہت اسینشیل پارٹ ہوتا ہے، اسی کو دیکھ کر ہماری شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اسی کو دیکھ کر ہمارے مطلب باروب ہونے کا، خوبصورت ہونے کا، ہر چیز کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو ویورز، یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ اگر اپنی اسکن پر، فیس کی اسکن پر کوئی بھی چیز اپلائی کرتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ آپ کی اسکن کے مطابق ہے۔ مینس کہ عموماً لوگوں کو معلوم ہے کہ اسکن کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، نارمل، آئلی اینڈ ڈرائی۔ سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو آپ کریم یوز کر رہی ہیں وہ جو ہے وہ آپ کی اسکن کے مطابق ہے، آپ کی اسکن کو سوٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے۔ آپ نے پہلے اس چیز کا اطمینان کر لینا ہے، اگر آپ کو اس چیز کا اطمینان ہو تو پھر آپ اس کو یوز کریں۔ جیسے میں نے اپنے مطلب اس ایریا میں اور کوسچن کے دوران بھی میں نے دیکھا ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ لوگوں نے یہ کوسچن کیا کہ آپ ہی کیا ہم لوگ گولڈن پیرل یوز کر سکتے ہیں اسکن وائٹننگ کے لیے؟ بظاہر تو دیکھا جائے کہ گولڈن پیرل جو ہے وہ بہت ہی اچھی کریم ہے، اسکن فرینڈلی ہے اور عموماً سب لوگوں کو سوٹ کر جاتی ہے، لیکن ویورز آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اگر کسی کی اسکن آئلی ہے تو وہ سردی میں تو اس کریم کو یوز کر لے، اس کا مطلب آپ کو نقصان کم ہو، لیکن اگر آپ گرمی کے موسم میں گولڈن پیرل کو آئلی اسکن والے یوز کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ آلریڈی آپ کی اسکن آئلی ہے، اور اگر آپ کوئی آئلی چیز ہی اس کے اوپر اپلائی کر رہی ہیں تو کیا ہوگا، اس سے مزید آپ کی اسکن آئلی ہوگی، ایکسیس آئل نکلنا شروع ہو جائے گا، اور ایکسیس آئل ہونے کی وجہ سے اسکن پر ایکنی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب ایکنی پرانی ہو جائے، ایکنی کو تھوڑا سا ٹائم گزر جائے تو اسکن پر ایکنی اسکار ہونا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔
اور دیکھیں یہ کتنا سویئر قسم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ جو انامی کریمز ہوتی ہیں، گولڈن پرل ہے، فائزہ ہے، اور بھی ہیں، میں ان کمپنیز کو برا نہیں کہہ رہی، آپ لوگوں کو بس سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ آپ لوگوں کو چیزیں سوٹ کر رہی ہیں یا کہ نہیں کر رہی ہیں۔ اوکے ویورز، دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ان کے اندر بہت زیادہ اسٹیرائڈ ہوتا ہے جو سکن کو کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا، سکن کو وہ ہمیشہ خراب ہی کرتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اسٹیرائڈ سے اوائڈ کریں، ان کریموں سے اوائڈ کریں۔ کچھ کریموں میں ہائیڈروکوئنون ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے ویورز، وہ بھی سکن کو برن کرنے کے لیے، جلانے کے لیے کچھ ٹائم کے لیے تو وہ آپ کو بہت زبردست سا نکھار دے گا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اسٹیرائڈ ہوتا ہے، ہائیڈروکوئنون ہوتا ہے، اس کے بعد پرمابن ہوتا ہے، کریموں کے اندر کوجک ایسڈ ان لوگوں نے ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ویورز جن کا عموماً آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، کچھ عرصے کے لیے تو وہ آپ کی سکن کو بہت اچھے سے سوٹ کریں گی، زبردست سا رزلٹ بھی دیں گی، آپ بھی حیران رہیں گے، لیکن آپ اس کے دیر بعد ریزلٹس نہیں لے سکتے۔ جب آپ اس کو دیر تک یوز کرتی رہیں گی تو کیا ہوگا ویورز، آپ لوگوں کو معلوم ہے، سکن پر ایکنی بھی آئے گی، سکن کے مختلف قسم کے ایشوز ہونا شروع ہو جائیں گے، ریڈنس ہونا شروع ہو جائے گی سکن پر۔ پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ لوگوں نے جانا ہے پھر ڈرماٹولوجسٹ کے پاس اور ان سے جا کر ہی ٹریٹمنٹ کروانا ہے۔ تو بہتر ہے اس سے پہلے ہی اگر آپ کوئی وائٹننگ کے لیے کریم یوز کرنا چاہتی ہیں، وائٹنگ کے لیے کچھ لینا چاہتی ہیں، تو ابھی آپ کے ساتھ میں کریم شیئر کروں گی، لیکن ابھی وہ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے، ایک ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی لیکن دوسری نہیں ہے وائٹننگ کے لیے۔ تو جی پہلی جو کریم ہے وہ جی ہے ایکس لائٹ، ریڈ کلر کی وہ ٹیوب ہوتی ہے اور آپ کو مارکیٹ سے تقریباً 900 یا پھر 1000 میں آپ کو وہ مل جائے گی۔ میڈیکیٹڈ کریم ہے ویورز، اور اس کا کیا ہے کہ جی اس کو لگانے سے آپ کے سکن کے اوپر جو داغ دبے بھی ہو گئے ہیں نا وہ بھی ریموو ہو جائیں گے۔ 2-4 دن کے استعمال سے ہی آپ زبردست قسم کا رزلٹ دیکھیں گے اس کریم کو یوز کرنے کے بعد۔ اور جو دوسری کریم میں آپ لوگوں کے ساتھ وائٹننگ کے لیے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ویورز ڈرموٹین۔ ڈرموٹین یہ عام کریم ہے، سب کو معلوم ہے، یہ 500 تک آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گی۔ ڈرموٹین وائٹننگ کریم ہے، کسی بھی سٹور سے مل جائے گی، اس کو بھی آپ سیفلی یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کو ریکمینڈ کرنے کا یہ فائدہ ہے ویورز، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ ہائیڈروکوئن فری ہے، پرمابن فری ہے، اور کوجک ایسڈ جو ہوتا ہے یہ اس سے فری ہے، اس لیے میں آپ کو اس کو مطلب کہ یوز کرنے کی صلاح دے رہی ہوں۔ اس کے علاوہ ویورز مجھ سے چوتھا سوال جو کیا گیا وہ زیادہ لوگوں نے یہی کیا ہے کہ ایکنی کے بعد سکن کے اوپر بہت زیادہ داغ دھبے بن جاتے ہیں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی پروڈکٹ بتا دیں۔ تو ویورز اس کو ختم کرنے کے لیے گھر کے بھی بہت سے ٹپس ہیں، اگر آپ ان کو فالو کریں تو گھر کے ٹپس کی اگر بات کی جائے تو ویورز اگر آپ ایکنی کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گھر میں ہی جو عام ہمارا گرام فلاور ہوتا ہے اس کا بیسن جو ہوتا ہے آپ نے وہ تھوڑا سا لے لینا، اس کے اندر تھوڑی سی آپ نے ہلدی ایڈ کرنی ہے، اور جتنی مقدار آپ اپنے فیس واش کی یوز کرتے ہیں وہ لے کر آپ نے اس کو سکن کے اوپر 2 سے 3 منٹ کے لیے رب کرنا ہے۔ رب کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جو سکن پر ایکسٹرا آئل ہوتا ہے، ایکسیس آئل ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی ایکنی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ویورز کیا ہوگا کہ آپ کو جو مطلب ایکنی کے اسکار ہونا شروع ہو گئے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے جب ایکنی ختم ہوگی تو اسکار بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ویورز میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر آپ اس کا میڈیکلی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ بھی 6 ماہ کا ہے، اور اگر آپ اس کو گھریلو ٹپ سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کم از کم آپ کو 1 سال چاہیے ہوگا، یعنی کہ یہ صبر کر کے کام کرنے والا ہے۔ صبر کریں گے تو آپ کی سکن آپ کو ریزلٹس بھی دے گی، اور صبر کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جو پروڈکٹس شیئر کی جاتی ہیں آپ ان کو بھی یوز کریں۔ تو ویورز آپ نے پوچھا تھا کہ کوئی ایسی کریم جو مطلب کہ ایکنی کے جو نشانات رہ جاتے ہیں، دانوں کے جو نشانات رہ جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، تو ان کو ختم کرنے کے لیے میڈیکیٹڈ کریم میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ویورز یہ ہے میرے پاس کلینٹا میکس جیل ہے، یہ بھی جب آپ نے اطمینان کر لینا ہے کہ آپ کے فیس سے جو ایکنی ہے بالکل ختم ہو چکی ہے، ایکنی کا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں رہا، پمپلز آپ کے ختم ہو چکے ہیں، تو ویورز آپ نے اس کو یوز کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلینٹا میکس جیل ہے،
اور یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل اسٹور سے ایزیلی مل جائے گی 50 to 60 روپیز میں، زیادہ مہنگی نہیں ہے۔ تو اس کو آپ نے تبھی اپلائی کرنا ہے اپنی اسکن پر جب آپ کو اطمینان ہو کہ آپ کی ایکنی بالکل ختم ہو چکی ہے، آپ کے ساتھ ایکنی کا مسئلہ نہیں رہا، تب آپ نے ویورز اس کو یوز کرنا ہے۔ ادروائز اگر آپ کے ساتھ ایکنی کا مسئلہ ہے، ایکنی کی ابھی مطلب آپ کی کچھ دانے ٹھیک ہو رہے ہیں تو نیکسٹ آپ کو نئے دانے بن رہے ہیں، تو پھر آپ نے اس کو ہرگز یوز نہیں کرنا، ہرگز یوز نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویورز اگر آپ اس کو یوز کرنا شروع کر دیں گے تو یہ داغ کو ختم کرنے کے لیے، نہ کہ دانوں کو ختم کرنے کے لیے، تو جب دانے ہوں گے آپ کے فیس پہ تو یہ آپ کے ساتھ مزید پرابلم کریٹ کر سکتی ہے۔ جی تو ویورز چوتھا جو سوال مجھ سے کیا گیا تھا، پانچواں جو سوال مجھ سے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہی کیا ہم لوگ کسی مطلب کہ فیس واش سے اپنی اسکن کو وائٹ کر سکتے ہیں، یا پھر کسی فیس واش سے جو مطلب کہ آ رہے ہیں مارکیٹ میں، ہزاروں کمپنیز کے فیس واش اویلیبل ہیں، تو کیا ہم کسی فیس واش سے ایکنی کو ختم کر سکتے ہیں؟ کیا کسی فیس واش سے ہم لوگ وائٹننگ لے سکتے ہیں؟ جی ہاں ویورز، کچھ فیس واش میں نے پرسنلی خود یوز کیے ہیں، جیسے کہ میں اس پر ویڈیوز بھی بنا چکی ہوں۔ اولا کا فیس واش ہے، وہ ایکنی، ایکسیس آئل، اسکن کے اندر جو وائٹ ہیڈز اینڈ بلیک ہیڈز ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ ویورز اسکن پر جو ایکنی ہو جاتی ہے، مطلب کہ ایکنی کے ہونے کی جو کازز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے اولا کے فیس واش پر میں آلریڈی ایک ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، تو اس کا لنک جو ہے میں وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ اور اس کے علاوہ ویورز یہ جو فیس واش ہے اس کے اندر تھوڑی سی اسکرب فارمنگ میں آتا ہے، یہ اسکرب فارم میں ہوتا ہے، تو اسکرب فارم میں ہونے کی وجہ سے یہ اسکن کی صفائی جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے کرتا ہے۔ اس کے اندر مینتھول ہوتا ہے، مینتھول آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسکن کو ٹھنڈا رکھتا ہے، جو جب مینتھول آپ دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ اسکن پر اپلائی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن جو ہے وہ ٹھنڈی رہتی ہے اور آپ کا جو پمپلز کا مسئلہ ہے وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جی تو ویورز دوسرا جو فیس واش ہے وہ وائٹننگ کے لیے ہے۔ آپ پونس کا وائٹننگ فیس واش جو فیشل فارم میں ہوتا ہے آپ وہ یوز کریں، اس سے آپ کو بہت زبردست رزلٹ ملیں گے۔ ابھی وہ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے، نہیں تو میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاتی، اس پر میں نے ویڈیو نہیں بنائی، لیکن وہ میرے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ویسے بتاتی چلوں، وہ پنک اور وائٹ شیڈ میں بھی ہوتا ہے، بلو اور وائٹ شیڈ میں بھی ہے، مطلب بہت خوبصورت پیکنگ میں آپ جا کر دیکھیں گے۔ پونس مطلب کہ بہت اس کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت اچھی برانڈڈ کمپنی ہے، اس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ فیس واش شیئر کر رہی ہوں۔ جی تو ویورز بہت زیادہ کوسچن میں نے لے لیے، اس سے زیادہ مزید کوسچن میں نہیں لے سکتی کیونکہ ویڈیو آلریڈی بہت لمبی ہو چکی ہے اور مزید لمبی ہوگی، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ 10 ٹپس فالو کرنے ہیں موٹاپے کو کم کرنے کے لیے، اور 10 ٹپس ویورز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ فالو کرنے ہیں، 10 یا 11 ٹپس یا 13، جتنے ہمارے جسم کے اندر وائٹامنز ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں، کس لیے ہوتے ہیں، ہماری اسکن کو ان کی کیوں ضرورت ہوتی ہے، اور جب ان کی کمی ہوتی ہے تو ہم اس کو کس پروڈکٹ سے پورا کر سکتے ہیں، یہ تمام باتیں ویورز ہمارے آج کے ٹاپک میں ہوں گی۔ تو اس سے پہلے ویورز میں اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے یہی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے ساتھ جو میں 10 ٹپس شیئر کر رہی ہوں موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے، ان کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے۔ ویورز کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ایسی چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی کہ جس کو آپ ایزیلی فالو نہ کر سکیں۔ تو ویورز دیکھیں میں نے آپ لوگوں کے لیے کتنی محنت کی ہے، اتنا زیادہ میں نے لکھ کر رکھا ہوا ہے، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، اور یہ لکھنے کی وجہ یہی تھی کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ رہ جائے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کر سکوں۔ تو مجھ سے کوسچن یہ اتنی دفعہ ریپیٹلی کیا گیا، اتنی دفعہ کیا گیا کہ ویورز آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ میں نے اس کوسچن کو کوئی 1000 دفعہ اپنے ان باکس میں پڑھا کہ آپ یہ وزن کو کیسے کم کریں۔ کچھ بوائز آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بینک کا کام ہے تو ہمارا وزن بہت بڑھ گیا ہے، بیلی پر بہت زیادہ فیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نے کہا کہ ہپس اور تھائز پر بہت زیادہ فیٹ ہے۔ کچھ گرلز نے کہا کہ فل باڈی مطلب فیٹ ہو چکا ہے، اس قسم کا کوسچن۔ تو جب میں نے اتنا زیادہ یہ کوسچن دیکھا تو پھر میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے ٹپس شیئر کروں جن کو آپ ایزیلی فالو بھی کر سکیں اور آپ کا کام بھی ڈسٹرب نہ ہو، لیکن جو مطلب کہ دوسرے آپ لوگوں کے ساتھ آ کر شیئر کرتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں، کتنا لمبا سارا مطلب ڈائٹ پلان
اور اتنی مطلب وسیع قسم کی ایکسرسائز آپ کو بتاتے ہیں. تو ویورز اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے جب ہم لوگ فرینڈس کو یا پھر کسی کو بھی یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں تو تم موٹاپا اس طرح سے کم کرو، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس انسان کی روٹین آف ورک، روٹین آف لائف کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو آج کل کے دور میں کوئی بھی بندہ فری نہیں ہے کہ جو مطلب کہ اتنے ہیوی اور اتنے لمبے پروسیجرز کو فالو کر سکے. تو میں نے آپ کی ان تمام مسائل کو، ان تمام مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے ایسے مطلب ٹپس لے کر آئی ہوں جو آپ ایزیلی اپنے جو کھانا ہے اس کو کس ٹائم پہ کھانا ہے، آپ نے واک کس ٹائم پہ کرنی ہے، میں نے یہ تمام چیزوں کا حل آپ کے لیے نکالا ہے. لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کے ساتھ اور شیئر کرتی چلو ویورز، جب تک آپ کسی چیز کو فالو نہیں کریں گے آپ اس کے ریزلٹس نہیں لے سکتی. یا آپ لوگوں نے بات اپنے پلے سے باندھ لینی ہے. اگر آپ وائٹننگ لینا چاہتی ہیں، اگر آپ خوبصورت ہونا چاہتی ہیں، اگر آپ پتلا ہونا چاہتی ہیں، کچھ بھی آپ ایسا کرنا چاہتی ہیں نا، تو اس کے لیے آپ کو جو ورک بتایا جائے، جو آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کی جائیں، جو آپ لوگوں کے ساتھ ٹپس شیئر کیے جائیں، آپ ان کو ضرور فالو کریں. اور یہ نہ کریں کہ 2 دن فالو کیا، 3 دن فالو کیا تو فرق نظر نہیں آ رہا. آپ یہ دیکھیں اگر آپ کا وزن بڑھا ہے تو وہ آپ نے اس چیز کا حساب لگانا ہے کہ وہ وزن بڑھتے اس نے کتنا ٹائم لیا ہے، کب سے آپ کا وزن بڑھ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وزن بڑھتا تو جلدی ہے لیکن اس کو کم کرنے کے لیے اس سے ڈبل ٹائم چاہیے ہو جتنے ٹائم میں وہ بڑھا ہوا ہوتا ہے. تو بڑھتے ہیں ویورز آج کی اپنے مطلب آج کے ٹاپک کی طرف. تو کیا تھا ٹاپک ہمارا کہ وزن کو کیسے کم کریں. یہ ان تمام لوگوں کے لیے کہ جن کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل بھی، جن کو جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں یا پھر بلڈ پریشرز کے پیشنٹس ہیں، وہ بھی ان ٹپس کو فالو کر کے اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ویورز جب آپ نے صبح اٹھنا ہے تو ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور یہ لازمن ہے کہ ہمیں نماز اسکپ نہیں کرنی چاہیے. ہمارے اوپر اتنے سارے عذاب نازل ہونے کا، ہماری مطلب صحت خراب ہونے کا، ہم پر موٹاپا آنے کا یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کے اصولوں کو چھوڑ دیا ہے. جی تو ویورز سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ نے صبح سویرے اٹھنا ہے، فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ قرآن پاک پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویورز آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے. ٹپ نمبر 1 جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے، نارمل سائز کا 1 گلاس پانی لینا ہے. کیوں آپ نے پانی پینا ہے کہ ویورز تاکہ آپ کا جو میٹابولزم ہے اس کا کک سٹارٹ ہو، پاورفل سٹارٹ ملے آپ کے میٹابولزم کو کچھ کھائے پیے بغیر. سب سے پہلے آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے. وہ اگر آپ پانی نیم گرم کر کے پیے تو وہ تو کیا ہی بات ہے، اٹس ویل اینڈ گڈ. اور اگر آپ اس پانی کو نیم گرم نہیں کر رہے تو ٹھنڈا پانی آپ نے یوز نہیں کرنا. سمپلی جو آپ کے مطلب کچن میں باہر پڑا ہوا ہو پانی، مینس کہ جیسے مطلب کسی باٹل کے اندر، کسی جگ کے اندر جسے آپ ڈھک کر رکھ دیتے ہیں، اس کو آپ نے سمپلی لے کر پی لینا. لیکن فریج والا پانی آپ نے صبح نہیں پینا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ویورز، آپ نے ہاتھ میں تسبیح لینی ہے. میں بہت سمپل ورک آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ نماز کے لیے تو آپ آلریڈی اٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک بھی آپ نے پڑھ لیا، پانی بھی آپ نے پی لیا. اس کے بعد آپ نے 15 سے 20 منٹ کا ایک اور کام کرنا ہے. آپ نے 15 سے 20 منٹ کے لیے ہاتھ میں تسبیح لینی ہے. اپنے چھت پر چلے جائیں، اپنے صحن میں چلے جائیں، یا پھر اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ باہر چلے جائیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے ویورز کہ اس تسبیح کو ہاتھ میں لے لینا ہے اور پورے دھیان کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آپ نے مطلب تھوڑی سی مارننگ واک بھی کر لینی ہے 15 سے 20 منٹ. اوکے جی ویورز، پھر آپ نے گھر آنا ہے تو آپ کے ناشتے کی باری آ جائے گی. تو ناشتہ آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا. یہ بہت بڑا لوگوں کا المیہ ہے، لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ جو ناشتہ اسکپ کر دیتے ہیں نا ان کا ویٹ ہاں بڑھتا ہے. اور یہ چیز میں نے خود بھی اپنے اندر دیکھی تھی. جب ہم لوگ مطلب میں پہلے اسکول جاتی تھی تو تب بھی یہی تھا کہ ماما مطلب پیچھے اور ہم لوگ آگے. اس کے بعد مطلب کالج جوائن کیا، یونیورسٹیز جوائن کی، ابھی میں ڈبل ماسٹرز کر رہی ہوں. تو میرا یہی المیہ تھا کہ میں نے ناشتہ نہیں کرنا، لیکن میرے پاپا نے مجھے ڈانٹ کر ڈپٹ کر جس طرح سے بھی مطلب ناشتہ کروانا شروع کیا. تو ویورز جو میرا وزن بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، میں بہت موٹی ہو چکی تھی، تو وہ چیزیں میں نے کور کرنا شروع کر دی جسٹ اپنی ایک روٹین کو بدلنے کی وجہ سے.
جسٹ میں نے جو ناشتہ اسکپ کیا ہوا تھا، چائے پی لی، دودھ لے لیا، کوئی جوس لے لیا، یہ ناشتہ نہیں ہوتا، یا پھر مطلب مٹھی بھر بادام لے لی، یہ ناشتہ نہیں ہوتا ویورز۔ ناشتہ وہی ہوتا ہے کہ جس میں پروٹین بھی ہونا ضروری ہے، پروٹین سے بھرپور آپ کا ناشتہ ہونا چاہیے، اس میں فائبر ہونا چاہیے آپ کے ناشتے میں۔ اور ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ فائبر کس چیز میں ہوگا یا پروٹین کس چیز میں ہوگی، اور تمام پروٹینز جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے وہی جو گھر میں جو پراٹھا ہوتا ہے، اگر آپ پراٹھا کھانا پسند کرتے ہیں، پراٹھا لے لیں، اور دوسرا آپ کیا کریں، اس کے ساتھ انڈا لے لیں۔ انڈے کے ساتھ انڈے کے اندر مکمل پروٹین پائی جاتی ہے، اور فائبر آپ دہی سے لے سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے ناشتے کو بھرپور طریقے سے کرنا ہے جی۔ تو ویورز، اس کے بعد بات آ جاتی ہے جی کہ جو اسٹیپ نمبر 3 بھی ہے، اور جو بات آ جاتی ہے جی دوپہر کے کھانے کی۔ دوپہر کے کھانے میں آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں جو گھر میں عام آپ کے بنا ہوا ہے، چاول ہیں، روٹی ہے، یا پھر کچھ اور ہے۔ بات آ جاتی ہے ویورز، مطلب خود کو سٹوو نہیں آپ نے رکھنا، بھوکا نہیں رکھنا، آپ نے سٹوو نہیں رہیں۔ جب آپ بھوکے رہیں گے تو آپ کا معدہ تذابیت پیدا کرے گا، کچھ ایسے ایسڈس پیدا کرے گا کہ جو آپ کے معدے کو خراب کریں گے، ڈائجسٹو سسٹم کو خراب کریں گے۔ جب آپ کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جائے گا بھوکا رہنے کی وجہ سے، تو کیا ہوگا ویورز، جب جو بھی آپ کھائیں گے وہ آپ کے اندر جمع ہوتا جائے گا، اندر اس طرح سے جمع ہوتا جائے گا کہ جب آپ بھوکے رہیں گے، سٹوو رہنے کی وجہ سے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کر نہیں کھا رہے، تو کیا ہوگا، اس کے ساتھ آپ کو کانسٹیپیشن کی پرابلم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب کانسٹیپیشن کی پرابلم آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی نا، تو ویورز پھر 100% ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر موٹاپا بھی آئے گا، کیونکہ جب آپ کا ڈائجسٹو سسٹم کام نہیں کر رہا، آپ کا کھانا طریقے سے مطلب آپ کو اس سے جو مطلب مقدار چاہیے ہے اپنی صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے، وہ بھی آپ ٹھیک سے لے نہیں پا رہے۔ آپ کا جو اسٹول ہے مطلب کہ وہ آپ 4 دن 5 دن باتھ روم نہیں جا رہے، تو کیا ہوگا کہ وہ کھانا آپ کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان دینا شروع ہو جائے گا۔ تو یہی ہے اسٹیپ نمبر 3 میں کہ آپ کے گھر میں جو بھی بنا ہوا ہے، آپ جو بھی کھانا چاہ رہے ہیں، جو بھی مطلب چاول ہے، روٹی ہے، جو بھی ہے، اس کو کھائیں، لیکن کیا کریں کہ اس کو کم مقدار میں لیں، اتنا زیادہ ٹھوس کر نہ کھا لیں کہ آپ چلنے پھرنے میں بھی آپ کو مسئلہ ہونا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد اسٹیپ نمبر 3 میں یہی آ جاتا ہے کہ ویورز، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کھانے کے فوراً بعد لوگ کیا کرتے ہیں کہ فوراً ہی اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہ کھانے والی ٹیبل پہ ہی پھل رکھا ہوا ہوتا ہے، تو آپ نے پھل نہیں کھانا، کھانے کے فوراً بعد آپ نے پھل نہیں کھانا۔ اگر آپ فوراً پھل لے لیتے ہیں، آپ کیا کریں، اگر آپ کا میٹھا کھانے کو دل چاہ رہا ہے نا، تو آپ اپنے دسترخوان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھجور رکھ لیں۔ آپ کھانا کھانے کے بعد 1 یا 2 یا 3 کھجور کھا لیں، جو فائبر سے بھی بھرپور ہوتی ہے، پروٹین سے بھی بھرپور ہوتی ہے، اور آپ کا جو میٹھا کھانے کا دل چاہ رہا تھا آپ کا وہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے اندر میں ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے کھانے کے بعد پانی نہیں پینا۔ پانی پینے کا بھی میں طریقہ آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ آپ نے کس ٹائم پانی لینا ہے اور کس ٹائم پانی نہیں لینا جی۔ تو ویورز، چوتھا جو ہمارا ٹپ آ جاتا ہے وہ ہے جی رات کا کھانا۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ ڈائٹ شروع کرتے ہیں تو وہ رات کا کھانا بالکل ہی سکپ کر دیتے ہیں۔ آپ نے رات کے کھانے کو سکپ نہیں کرنا۔ آپ نے کیا کرنا ہے ویورز، آپ نے سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھانا کھا لینا ہے۔ اور دوسری بات، کھانا کھانے کے بعد آپ نے واک نہیں کرنی۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد جو لوگ واک کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ بہت زیادہ مسئلے، پرابلم اور بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ آپ نے اس چیز کو ضرور یاد کرنا ہے، اس چیز کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ کھانے کے فوراً بعد آپ نے واک نہیں کرنی۔ جب آپ کو کھانا کھائے ہوئے کم از کم 1 گھنٹہ گزر گیا ہے تو تب آپ واک کریں، اور ضروری نہیں کہ آپ اسی ٹائم واک کریں۔ آپ کیا کریں ویورز کہ آپ نے مطلب جب مغرب کی نماز پڑھی ہے یا پھر مغرب کی نماز سے پہلے جو ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے، جس ٹائم آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ اپنے لیے ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ اپنے لیے نکالیں۔ میں ایک ہاسپٹل میں گئی تھی تو میں نے وہاں پر پڑھا تھا، لکھا ہوا پڑھا تھا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ایکسرسائز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے تو پھر آپ کو زندگی میں بیماری کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا۔
اٹس مین کہ بیماری اپنے لیے ٹائم نکلوا لیتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بیماریاں نہ ہوں، تو واک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور میں زیادہ ٹائم آپ کو واک کا نہیں کہہ رہی، بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ مطلب آدھا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ رات کو واک ضرور کریں، چاہے وہ ڈائبٹک پیشنٹس ہیں، بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں، یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے، اسکن کا کوئی مسئلہ ہے، واک آپ کے ہر مسئلے کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ جی تو ویورس، رات کے کھانے کی بات کی جا رہی تھی، تو یہی ہے کہ آپ نے رات کا جو کھانا ہے وہ بازاری نہیں لینا، جنک فوڈ سے بالکل اوائڈ کرنا ہے، سافٹ ڈرنکس وغیرہ آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں لینی۔ یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 6 ہے۔ مطلب سمپلی آپ گھر سے ہی کھانا کھائیں، گھر کا کھانا کھائیں، صاف ستھرا بنا ہوا، جو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ نے خود بنایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نہ تو دوپہر میں نہ ہی رات میں نہ کوئی سافٹ ڈرنکس لینی ہے، نہ ہی کوئی کوک ڈرنکس لینی ہے، کوئی بھی ایسی چیز آپ نے نہیں لینی۔ اور ٹپ نمبر 7 پہ آ جاتے ہیں۔ ٹپ نمبر 7 پہ ویورز، آپ نے ڈیلی 6 سے 12 گلاس پانی پینا ہے، اور وہ ہر صورت میں پینا ہے۔ اس کو آپ نے کبھی بھی مطلب زندگی میں یہ آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ نے پانی جو ہے وہ اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا کر رکھ لینا ہے۔ چاہے آپ کھانا کم کھائیں، لیکن 6 سے 12 گلاس آپ اپنی روٹین میں پانی کو ضرور فالو کریں۔ ڈاکٹرز تو اس کو 16 تک لے کر جاتے ہیں کہ آپ 16 گلاس پانی استعمال کریں، لیکن میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اگر آپ 12 پی لیں گے تو پھر آپ 16 پر بھی ضرور آئیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ویورز، اگر آپ مطلب 12 گلاس پانی دن میں لیتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا کہ آپ ایک ہی دفعہ ٹیبل پہ بیٹھے اور 6 گلاس پانی پی کر اٹھ گئے اور پھر بیٹھے تو 6 گلاس نہیں۔ یہ بہت ہی غلط ہے۔ یکدم آپ نے اتنا پانی نہیں پینا۔ آپ نے اپنے اس کو پورے دن پر، رات کے ٹائم پر، پورے پر جتنی دیر تک آپ جاگتے رہتے ہیں اس پر آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے کہ آپ پانی کس کس ٹائم پئیں۔ جب آپ بھوک بھی فیل کریں، ہمارا جو دماغ ہوتا ہے وہ ہمیں سگنل دے رہا ہوتا ہے بعض ٹائم بھوک کا، لیکن وہ بھوک نہیں ہوتی، اصل میں اس کو پیاس فیل ہو رہی ہوتی ہے ہمارے مطلب باڈی کو۔ تو اگر ہم اس ٹائم جو ہمارے کھانے کا ٹائم نہیں ہے اور اگر ہمیں بھوک فیل ہو رہی ہے تو اس ٹائم کچھ کھائیں نہیں، اس ٹائم جسٹ آپ پانی پی لیں۔ 1 گلاس لے لیں، 2 گلاس لے لیں، 2 گلاس سے ایک ٹائم پہ آپ پانی نہ پئیں، تو آپ لے لیں گے، پانی لے لیں گے، تو کیا ہوگا ویورز کہ جو آپ کو بے وقت بھوک لگتی ہے وہ نہیں لگے گی۔ آپ کم کھائیں گے تو آپ کا وزن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جی تو ویورز، وہی مطلب 8 پہ میں نے واکنگ کے لیے الگ سے ایک بات جو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ صبح بھی آپ اٹھیں، نماز پڑھیں تو واک کے لیے چلے جائیں، 15 سے 20 منٹ، 25 منٹ، 30 منٹ اپنی واک کو ضرور دیں۔ اس کے بعد آپ شام کے اوقات میں جب مغرب سے پہلے یا پھر مغرب کے بعد وہی طریقہ اپنائیں، نماز پڑھیں، ہاتھ میں تسبیح لیں اور باہر نکل جائیں، چھت پہ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، لیکن واک کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ 10واں جو آ جاتا ہے ویورز، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان میں تو میرے خیال سے ہر بندہ یہ کام کرتا ہوگا جس کو آپ نے چھوڑنا ہے، جو میں بس ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ چائے بھی لیتے ہوں گے، اور ڈیری پروڈکٹس تو لوگوں کی جان ہے۔ پاکستان میں ڈیری پروڈکٹس بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں، لائک پیسٹریز، کیک، بسکٹس، اور بھی مطلب بلٹم پلٹم جو چیزیں ہوتی ہیں بیکری کی۔ تو آپ نے ویورز جو دوپہر کے کھانے کے بعد آپ شام میں جو چائے لیتے ہیں، شام کی چائے تو آپ پی رہے ہیں، اس پر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی کہ چائے آپ کو کیا نقصانات دیتی ہے، چائے کے کوئی کیا فائدہ ہے اور کیا نقصانات ہیں، اس پر میں آپ سے الگ سے ویڈیو پر بات کروں گی۔ لیکن ابھی بس میں آپ سے اتنا ہی کہوں گی کہ چائے کے ساتھ جو آپ ڈیری پروڈکٹس لیتی ہیں، چلیں ڈیری پروڈکٹس نہ بھی لیں، لیکن آپ لوگ بسکٹ ضرور کھاتے ہوں گے چائے کے ساتھ، تو جسٹ آپ ان بسکٹس کو اگر اپنے مطلب اس میں سے نکال دیتے ہیں نا، زندگی میں سے، اپنے معمول میں سے بسکٹس نکال دیتے ہیں نا، تو ویورز یقین کریں، میں 100% شور ہوں اس چیز پر، 100% میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جی تو ویورز، بڑھتے ہیں آج کے اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف، اور دوسرا ٹاپک بھی اس کے ساتھ بنانا ہی ضروری تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی، اگر میں اس کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں نہ بتاؤں تو آپ اپنا وزن کم نہیں کر سکیں گے۔ تو ویورز، کیا ہے کہ جو ہماری باڈی ہے نا، وہ ہمیں الارم کرتی ہے، ہاں بھائی بندیا،
جاگ جا سو رہ تو تیرے ساتھ یہ مسئلہ ہونے والا ہے۔ ہمارا جو جسم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم ایسا بنایا ہے کہ یہ ہمیں الارم کرتا ہے۔ آپ گھر میں خود ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، آپ کو کس چیز کی کمی ہو رہی ہے، کس وائٹامن کی، کس میگنیشیم کی، کس مطلب چیز کی کمی آپ کے جسم میں ہو۔ سب سے پہلے پوائنٹ نمبر 1 پہ بات کرتے ہیں کہ اکثر مطلب جب آپ کو رات کو سونے کے لیے جب آپ لوگ لیٹتے ہیں نا، تو آپ میرے مطلب ان چیزوں کو فالو کریں گے۔ جب آپ رات کو سونے کے لیے ویورز لیٹتی ہیں بیڈ پر جا کر یا آپ لیٹتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری ٹانگوں میں بہت درد فیل ہوتا ہے۔ کبھی اس سائڈ پر کروٹ لے رہے ہیں، کبھی اس سائڈ پر کروٹ لے رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ہم لوگ پن پوائنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہمیں درد یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، یعنی کہ ٹانگوں میں پوری جگہ پر کہاں ہم لوگ بام لگائیں، آئیڈیکس لگائیں، کہاں پر ہم لوگ مطلب کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کس طرح سے۔ لیکن ہم لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جو ہمارے جسم میں ٹانگوں میں درد ہو رہی ہے وہ کس چیز کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ویورز، اس وقت آپ لوگوں کو میگنیشیم جو ہمارے جسم میں ہوتا ہے، میگنیشیم کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہوتی ہے، میگنیشیم کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا ہوتا۔ ہماری باڈی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے، الارم کر رہی ہوتی ہے کہ تمہارے جسم کے اندر میگنیشیم کی کمی ہو رہی ہے اور تمہیں یہ چیزیں کھانی چاہیے، جس کی وجہ سے تمہاری مطلب کہ یہ جو میگنیشیم کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو ویورز، آپ اس کمی کو کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں؟ میگنیشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ویورز، سب سے پہلے جو فروٹس میں آ جاتا ہے نا، آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو مطلب کیلا ہے وہ آپ کھا کر اپنی میگنیشیم کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جتنے بھی فروٹس ہیں جو ڈیلی ہم لوگ مطلب ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ان میں کیلا تو آپ نے لازمی لینا ہے۔ کیلے میں وافر مقدار میں میگنیشیم پایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ڈیری پروڈکٹس ہوتی ہیں ان میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں میگنیشیم پایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ویورز، آپ اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں دالوں کو کھا کر۔ عام جو گھر میں ہمارے مطلب دال بنتی ہے اس کو کھا کر آپ اپنی میگنیشیم کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے جسم میں اس قسم کی کوئی تھکاوٹ، کوئی مطلب مسئلہ فیل کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے، نیند نہیں آتی، مطلب ٹانگوں میں جب درد ہو رہی ہوتی تو نیند نہیں آتی، تو آپ نے یہ سمجھ جانا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر میگنیشیم کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ویورز، دوسرا جو پوائنٹ آ جاتا ہے کہ جب اکثر لوگ دانت برش جب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ویورز، ان کے دانتوں سے بہت زیادہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مینس کہ وہ ہر روز صبح جب برش کرنا شروع کرتے تو ان کے مسوڑوں سے خون آتا ہے۔ دوسرا، جن لوگوں کے ساتھ نکسیر کا پرابلم ہے۔ تیسرا، جن کی زبان کے سائڈ پر کٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر ہونٹوں کے اندر چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو ویورز ان کو میں بتاتی چلوں، یہ علامات ہیں وائٹامن سی کی کمی کی۔ کس کی کمی کی؟ وائٹامن سی کی ڈیفیشنسی آپ کو ہو رہی ہوتی ہے۔ وائٹامن سی کی جو مطلب کمی ہوتی ہے نا، وہ اس وجہ سے مطلب جب ہونا شروع ہوتی ہے وائٹامن سی کی کمی، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دانتوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ نکسیر کا مسئلہ بن سکتا ہے، اور تیسرا، آپ کی زبان کی سائڈ پر کٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر ہونٹ کے اندر والے حصے میں دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر وائٹامن سی کی کمی ہو رہی ہے، اگر آپ کے اندر یہ علامات ہیں۔ تو آپ اپنے ان علامات کو، اپنے ان مطلب وائٹامن سی کو کہاں سے پورا کر سکتے ہیں؟ وائٹامن سی کا بہترین حل، بہترین جو مطلب اس کو ختم کرنے کا، وائٹامن سی کے مسئلے کو ختم کرنے کا جو ہے، مطلب سردیوں میں جو اورنجز آتے ہیں آپ اس کا جوس بنا کر پی لیں۔ اگر آپ زیادہ نہیں کھا سکتے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کا جوس بنا کر پی لیں۔ اگر آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں تو پھر آپ نارمل مقدار میں 2 سے 3 اورنجز کھا سکتے ہیں، کیویز کھا سکتی ہیں، آپ بیریز کھا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کھا کر آپ اپنے وائٹامن سی کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ویورز، پوائنٹ نمبر 3 پر آ جائیں تو پوائنٹ نمبر 3 میں کیا ہوتا ہے کہ جوڑوں کا مسئلہ، یہ تو اب ہر سے ایک دوسرے کے بندے کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جب ہم لوگ بیٹھنے کی پوزیشن سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، گھٹنوں میں سے، اکثر لوگوں کی انگلیوں کو یوں جب کرتے ہیں ان میں سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے۔
تو مطلب کہ بیٹھنے کی پوزیشن سے خاص طور پر کھڑے ہونا، مطلب جب ہم لوگ اپنی باڈی کو کوئی مطلب ہلکا سا موومنٹ دیتے ہیں تو کندھوں میں سے پاپ کی آواز آنا، مطلب یہ تمام جو مطلب آوازیں ہمارا جسم دے رہا ہوتا ہے نا، تو وہ ہمیں کیا بتا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کے اندر کیلشیم کی جو ہے جی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے، آپ کے جسم کے اندر کیلشیم جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اس کا کچھ کر لیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی ویورز اکثر جو کندھوں کے مطلب گردن کے اور کندھے کے جو پٹھے ہوتے ہیں نا، ان میں بہت زیادہ کھچاؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اس اپنی مطلب کہ کیلشیم کی کمی کو کس طرح سے پورا کرنا ہے جی، آپ نے پینٹ بٹر لے کر اور ڈیری پروڈکٹس لے کر، ڈیری پروڈکٹس مطلب دودھ، دہی، مکھن، بلائی، کوئی بھی ایسی مطلب جو ڈیری پروڈکٹس ہیں نا وہ آپ نے لے کر اور پینٹ بٹر لے کر آپ نے اپنے اس مسئلے کو، کیلشیم کے مطلب مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اس کے بعد ویورز آ جاتا ہے جی ہمارا پوائنٹ نمبر 4۔ پوائنٹ نمبر 4 میں ہے جی ویورز، اکثر لوگوں کو آنکھوں کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی سے بھی اگر منہ دھو لیں، آنکھوں کے اندر پانی کو مطلب زیادہ دفعہ کر لیں، مطلب دھو لیں آنکھوں کو، تو اس سے کیا ہوتا ہے، یا پھر وہ بائک چلا لیں، یا پھر وہ ویسے ہی مطلب کچھ لوگوں کو آنکھوں کے اندر بہت زیادہ ریڈنس رہتی ہے روٹین سے ہٹ کر۔ کچھ لوگوں کو تو نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے ریڈنس ہو جاتی ہے نا، تو کچھ لوگوں کو روٹین سے ہٹ کر وہ سو بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو آنکھوں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ریڈنس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی ریڈنس ہونا عام بات نہیں ہے، یہ آنکھوں کا انفیکشن ہوتا ہے، اور اس میں وٹامن اے کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وٹامن اے کی کمی کو تو ویسے کھانوں سے پورا نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ویورز، جب وٹامن اے کی کمی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں آپ کے ساتھ جگر کے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، اوکے۔ جب جگر کے مسائل ہو جاتے ہیں تو پھر اگر جسٹ آپ کو وٹامن اے کی ہی کمی ہو تو اس دوران تو آپ گھی، گاجر، مکھن، شملہ مرچ، اس قسم کی چیزیں کھا کر اپنی کمی کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ وٹامن اے کی کمی ہونے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ مطلب دونوں کا کنیکشن ہے، وٹامن اے کی جب کمی ہوتی ہے تو آلریڈی جگر کا بھی مسئلہ بنتا ہے، تو جب جگر کا مسئلہ بنتا ہے تو اس دوران ہم لوگ نہ گھی کھا سکتے ہیں اور نہ ہی مکھن، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر اس سے کنسرن کرنا چاہیے اور اس سے اپنی بیماری کو ڈائگنوز کروانا چاہیے، اس کے لیے میں آپ کو یہی کہوں گی جی۔ ویورز 5th پوائنٹ آ جاتا ہے جی، تو 5th پوائنٹ ہمارا ایسا پوائنٹ ہے کہ جو ہر بندہ فیس کر رہا ہے، بال گرنا۔ لڑکیوں میں بھی یہ مسئلہ ہے، لڑکوں میں بھی مسئلہ ہے، آدمیوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے۔ تو ہمارے عمر کے کسی بھی حصے میں جا کر، چاہے ہم لوگ چھوٹی ایج میں ہو، بڑی ایج میں ہو، کسی بھی ایج کے حصے میں ہو، ہمارے جو ہیں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ناخن جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سخت ہو کے بلا وجہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ویورز، آپ کے جسم میں وٹامن B7 کی کمی ہوتی ہے، اوکے۔ وٹامن B7 کی کمی ہوتی ہے، اور اس کمی کو آپ نے کیسے پورا کرنا ہے کہ جی آپ پرو بایوٹکس لیں، چاہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر پرو بایوٹکس کنسرن کر لیں، وہ لیں، یا پھر آپ اگر اس کمی کو خود پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیری پروڈکٹس مطلب دودھ، دہی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، دودھ اور دہی لینا شروع کر دیں، تو آپ کے بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے، جو ناخن بہت زیادہ سخت ہو چکے ہیں وہ بھی صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب ختم نہیں ہو رہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی پوائنٹ نمبر 6، کریکنگ ہیلز۔ آپ کی ہیلز جو ہیں وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو مطلب منہ کے سائڈ پہ، مطلب جو ہمارے منہ کی کیوٹی ہوتی ہے، ان کا جو سائز ہوتا ہے، ہونٹوں کے سائڈ والی جو جگہ ہوتی ہے اس پر اگر کریکس پڑنا شروع ہو جائیں، مینس کہ اس طرح سے کٹ لگنا شروع ہو جائیں، اور اس کے علاوہ لپس کے اندر اگر چھالے بننا شروع ہو جائیں، ہیلز پھٹ جائیں، اور ہونٹوں کے سائڈ پر جو جگہ ہوتی ہے، جو منہ کا اندر والا حصہ ہوتا ہے، اس پر آپ کے کریکس پڑنا شروع ہو جائیں، اور اگر لپس کے اندر والے حصے میں چھالے بننا شروع ہو جائیں، تو پھر آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم کے اندر وٹامن B12 کی کمی ہو رہی ہے، اوکے۔
اور اس کے علاوہ ویورز اگر آپ کے مطلب 7.7 پہ آ جائیں تو 0.7 پہ آنے کے بعد میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ اسکن کا پھر سے مسئلہ آ گیا. میں نے آپ لوگوں سے پہلے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسی مطلب انفارمیٹیو ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں کہ جس کو آپ دیکھ کر آپ خود ہی اندازہ کر سکیں گے کہ آپ کے جسم میں کس کس چیز کی کمی ہو رہی ہے. آپ اس کو کیسے گھر کی چیزیں کھا کر ہی ان کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. اور اگر یہ سٹارٹنگ پوائنٹ پہ اور اگر آپ کے ساتھ بہت زیادہ یہ مسئلہ ہو چکا ہے اور آپ کسی مطلب کوئی حضرات کے پاس جا کر تھک چکے ہیں تو وہ آپ کی بیماری کو ڈائگنوز نہیں کر پا رہا تو پھر آپ کو کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. جی تو ویورز بات ہو رہی تھی پوائنٹ نمبر 7 کی. تو پوائنٹ نمبر 7 میں اسکن کا مسئلہ آ جاتا ہے. اسکن پر خاص طور پر نوز کی سائڈس پر، اپر لپس پر، فور ہیڈ پر اگر آپ کو ریڈنس آنا شروع ہو گئی ہے نا تو وہ ریڈنس بلا وجہ ہے. آپ نے کوئی ایسی چیز یوز نہیں کی، اسکن پر کچھ ایسا نہیں لگایا تو وہ پھر آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم کے اندر وٹامن B6 کی کمی ہونے جا رہی ہے. اور آپ اس کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ اس دوران آپ کو تھکن بھی فیل ہوگی، آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ ٹھنڈے ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اگر گرلز کی بات کی جائے تو وٹامن B6 کی کمی کے دوران ان کو پیریڈز بہت زیادہ ہیوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے کہ وٹامن B6 کی کمی کو آپ نے کس طرح سے پورا کرنا ہے؟ آپ نے گوشت کی وافر مقدار لینی ہے. بڑا گوشت ہو، چھوٹا گوشت ہو، مچھلی کا گوشت ہو، چکن ہو، آپ نے ان تمام چیزوں کو بہت اچھے سے کھانا شروع کر دینا ہے. آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا. پھر آپ کی یہ جو مطلب پرابلم ہے ہیوی پیریڈز کی، تھکن کی، سانس خراب ہونے کی، ٹھنڈا مطلب آپ کا جسم ہونے کی، تمام مسائل جو ہیں وہ وٹامن B6 کی کمی کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں. تو آپ نے کیا کوشش کرنی ہے کہ ویورز آپ نے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی ان پرابلم کو اپنے گوشت کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے. کوئی سا بھی گوشت ہو جائے آپ نے ضرور کھانا ہے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر آ جاتا ہے جی 8. پوائنٹ نمبر 8 میں جو ناخن ہے ناخن کے اندر ریچز بننا شروع ہو جاتے ہیں. ریچز سے مراد لائنیں بننا شروع ہو جاتی ہیں ناخن کے اندر، اس حصے پر نہیں، ناخن کے اندر ریچز مطلب لائنیں، گندی لائنیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس وقت آپ کو کیا کمی ہو رہی ہوتی ہے جو ویورز؟ آپ کو اس وقت وٹامن B1 کی کمی ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے اس چیز کا خیال کر لینا ہے کہ آپ کو کیسے مطلب آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جا کر بھی یہ بات شیئر کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمارے ساتھ مطلب اس قسم کے مسئلے ہو رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر عقل مند ہوگا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے جسم کے اندر یہ پرابلم ہو رہی ہے. اس کے بعد ویورز بات آ جاتی ہے جی پوائنٹ نمبر 9 کا، مطلب ایکنی کا جو مسئلہ ہو جاتے ہیں. مطلب سرچ کے مطابق ویورز میں آپ کو بتا رہی ہوں جب ایکنی کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس دوران کیا ہوتا ہے، ایکنی کا مسئلہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسکن کے اوپر بہت زیادہ اسکارک بننا شروع ہو جاتے ہیں. جو اسکارک بنتے ہیں، جو ایکنی کا مسئلہ ہوتا ہے، جو مطلب اسکن سے آئل نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو ویورز اس دوران آپ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کو وٹامن E کی کمی ہو رہی ہے. اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ وٹامن E کی کمی کو ایزی نہیں لینا چاہیے. ہماری جو اسکن ہمیں الارم کر رہی ہوتی ہے اس ٹائم اگر ہمیں وٹامن E کی کمی ہے تو ہم لوگ شادی کر رہے ہیں تو شادی کے بعد ہمارے ساتھ فرٹیلیٹی کی بھی پرابلم ہو سکتی ہے. اوکے، آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ وٹامن E کی کمی کو آپ نے سیریس لینا ہے. آپ کی اسکن آپ کو الارم کر رہی ہے، آپ کو بتا رہی ہے کہ جی آپ کے ساتھ وٹامن E کی کمی ہو رہی ہے. اور یہ اس کا بہت زیادہ مطلب جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے نا وہ شادی شدہ لائف کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. اور وہ کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ فرٹیلیٹی کی پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ کے ساتھ وٹامن E کی کمی ہوتی ہے. تو آپ اس کمی کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ ساگ کھا کر پورا کر سکتے ہیں. ساگ آپ نے ضرور کھانا ہے. اکثر لوگ اوائڈ کرتے ہیں، ساگ نہیں کھاتے. ایووکاڈو کھانا ہے، کیویز کھانی ہے، بادام کھانے ہیں. تو آپ اس طرح سے اپنے جسم میں جو مطلب پرابلمز جو کمیاں ہو رہی ہیں ان کو آپ پورا کر سکتے ہیں. جی تو ویورز پوائنٹ نمبر 10 پہ آ جائیں. تو پوائنٹ نمبر 10 میں کیا ہوتا ہے کہ جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے اور مطلب یہ جو بیک کمر کی جو مطلب بیک لیئر ہوتی ہے، مطلب کہ جو کندھوں کے گردن میں جو مطلب پٹھے ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ اسٹریچ رہتا ہے.
تو اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو وائٹامن ڈی کی کمی ہے. تو وائٹامن ڈی کا جو مطلب بہترین حاصل کرنے کا، وائٹامن ڈی لینے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ سورج ہے. آپ نے 10 منٹ کے لیے سورج میں نکل جانا اور آپ نے اس کی شعاعیں جو ہیں وہ آپ کو بھرپور مقدار میں وائٹامن ڈی دیں گی. تو پوائنٹ نمبر 11 پہ آ جائیں تو یہ مطلب ایسا مسئلہ ہے، یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کو چوٹ لگتی ہے، مطلب وہ کسی چیز سے خود ہی ٹکرا جائے یا گر جائے کسی بھی وجہ سے، تو ان کے جسم کے اوپر اگر چوٹ کم لگے تو اتنا بڑا مطلب ان کو نا نیل پڑ جاتا ہے. چوٹ کم لگی ہے لیکن نیل اتنا بڑا پڑا ہے. اور اگر ان کو چھوٹا سا کٹ لگ جائے، مطلب گرلز ہیں جو کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے تو ان کو چھوٹا سا کٹ لگے لیکن ان کی بلیڈنگ بند نہ ہو دبانے کے باوجود، فرسٹ ایڈ جو ہوتا ہے اس کو یوز کرنے کے باوجود ان کی اگر بلیڈنگ بند نہ ہو، تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے، آپ نے یہ سوچ لینا ہے ان کو پیریڈز بھی بہت ہیوی ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو وائٹامن کے کی کمی ہوتی ہے، وائٹامن کے کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. تو اب وائٹامن کے کی جو ڈیفیشنسی ہے اس کو کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں؟ آپ نے اولیو آئل اپنی خوراک کا حصہ بنا لینا ہے. اگر آپ کھانا جو ہے وہ گھی میں بنا رہی ہیں نا، تو آپ نے اولیو آئل میں کوشش کرنی ہے کہ آپ اولیو آئل میں کھانا بنائیں. اس کے بعد آپ کیا کریں کہ جب اپنی زندگی میں سونف کو یوز کرنا شروع کر دیں، پھول گوبھی کا استعمال کریں، ان سے آپ کی وائٹامن کے کی کمی دور ہوگی. ویورز، میری کوشش تھی کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اکثر لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ اسکن کا یہ مسئلہ ہو گیا، بالوں کا یہ مسئلہ ہو گیا، جوڑوں میں درد رہ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. لیکن ہم لوگ جڑ نہیں پکڑتے. جڑ کو پکڑیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، ہماری زندگی میں یہ پرابلمس کیوں ہو رہے ہیں. تو ویورز، میری کوشش یہی تھی. موٹاپا کیوں بڑھ رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، مطلب ہم لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس کے ہونے کی وجہ کیا ہے، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے. تو ویورز، جب آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے، میں نے اسی لیے آج آپ کے ساتھ جتنے بھی مطلب میرے پاس انفارمیشن تھی میں نے آپ لوگوں کے لیے اکٹھی کی. ہفتہ 1.5 ہفتہ لگا کر میں نے مختلف ڈاکٹرز سے کنسرن کیا، مختلف ڈاکٹرز کے پاس جا کر نیٹ پر میں نے مختلف اولا کی ویب سائٹ پر جا کر مختلف قسم کے ڈاکٹرز کے ساتھ مسئلوں کو شیئر کیا. انہوں نے مجھے جو انفارمیشن دی، میں پرسنلی خود ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن میں مطلب کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوشش یہی کرتی ہوں کہ جو مطلب ڈاکٹرز آپ لوگوں کے ساتھ مطلب شیئر کر سکیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. میں نے آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکالا، ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے پاس گئی، نیٹ پر بھی میں نے ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے ساتھ کنسرن کیا. کچھ کو میں نے پیسے دے کر ٹائم لیا کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جو مطلب لوگوں میں عام مسائل ہو رہے ہیں، اسکن کے مسائل ہیں، بال گرنے کے مسائل ہیں، ان کے مسوڑوں سے خون آ رہا ہے، یہ کامن پرابلمز ہیں جو ہمیں روز دیکھنے کو ملتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ویورز، جب پتہ نہ ہو تو ہم لوگ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے، کیونکہ اب تو ایک لائک بنتا ہے. لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اور دعاؤں میں یاد بھی رکھنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا ڈھیر سارا، اور ملتی رہوں گی میں اسی طرح سے انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آپ کو. تو ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ.